آج ہم بات کرنے والے ہیں انسانی حقوق پر ایک تنقیدی نظر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو یہ ساری گفتگو ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہمارا ماخذ ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام مذہب کو ایک چیلنج، اور اس کتاب کے اندر بھی ہم خاص طور پر ان کے باب سیاسی نظام کے اس حصے پر بات کر رہے ہیں جہاں وہ انسانی حقوق کے اعلامیے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ مصنف بات شروع کرتے ہیں اس دور سے جب جدید انسان ایک بہت بڑی الجھن میں تھا۔ ایک بنیادی سوال تھا جو سب کو پریشان کر رہا تھا کہ بھئی صحیح اور غلط کا آخر کوئی معیار بھی ہے یا نہیں؟ اور جب انسان نے اس معیار کی تلاش شروع کی تو وہ ایک بڑے نتیجے پر پہنچا، وہ یہ کہ شاید اس سوال کا جواب یعنی آفاقی اخلاقی قوانین کا جواب مذہب کے دائرے میں نہیں ملے گا۔ اب مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کیونکہ مذاہب خود انسان کے بنائے ہوئے ہیں تو ان سے کوئی حتمی کوئی مطلق معیار کیسے مل سکتا ہے؟ اچھا، تو جب مذہب کو اس معاملے میں ایک طرف کر دیا گیا تو ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اب اس خلا کو پر کرنے کے لیے دنیا نے ایک نیا حل نکالا، اور وہ حل تھا اقوام متحدہ۔ بات ہے 1948 کی، جب اقوام متحدہ نے اپنا وہ مشہور زمانہ انسانی حقوق کا اعلامیہ جاری کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اعلامیہ تھا کیا؟ دیکھیں، بہت سادہ الفاظ میں یہ ایک لسٹ تھی، ایک فہرست ان بنیادی انسانی حقوق کی جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مقدس ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ یوں سمجھیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک نیا اخلاقی پیمانہ بنانے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ اور جب یہ اعلامیہ آیا تو کیا کہنے، اسے جدید دور کی سب سے بڑی کامیابی مانا گیا۔ ہر طرف ایک امید کی لہر دوڑ گئی کہ بس اب دنیا بھر کی حکومتیں انسان کے ان حقوق کی پامالی نہیں کر سکیں گی۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا؟ کیا وہ امید پوری ہوئی؟ یہیں سے مصنف اپنی تنقید کا آغاز کرتے ہیں، اور اب ہماری کہانی ایک بالکل نیا موڑ لینے والی ہے۔ تو اصل سوال تو یہی تھا، سب سے بڑا سوال، کیا یہ اتنے بڑے بڑے دعوے، یہ ساری امیدیں، کیا یہ کبھی حقیقت بن بھی پائیں گی؟ مصنف اس کا جواب بالکل صاف لفظوں میں دیتے ہیں۔ کتاب سے براہ راست اقتباس ہے کہ یہ امید بدقسمتی سے پوری نہیں ہوئی۔ مطلب صاف ہے، جو بھی توقعات اس اعلامیے سے لگائی گئی تھیں وہ بس توقعات ہی رہ گئیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ناکامی کی وجہ کیا بنی؟ مصنف اس کی جڑ میں جاتے ہیں اور وہ اس اعلامیے کے فلسفیانہ بنیادوں پر جو تنقید ہوئی ہے اسے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادوں میں آخر کیا کمزوریاں تھیں۔ پہلی تنقید آتی ہے ژاک مریتین کی طرف سے، اور یہ بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی انسانی حقوق مطلق یا ایبسولوٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ انسانی ہیں، انسان نے بنائے ہیں، اس لیے ان پر کچھ حدیں بھی ہونی چاہیے اور ان میں وقت کے ساتھ تبدیلی کی گنجائش بھی ہونی چاہیے۔ اب اگلی تنقید جان لیوس کی ہے، اور وہ تو ایک قدم اور آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس پورے خیال کو ہی چیلنج کر دیتے ہیں کہ حقوق کوئی فطری چیز ہیں جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کہنا کہ انسانی حقوق مطلق ہیں، یہ محض ایک فسانہ ہے، ایک کہانی ہے اور کچھ نہیں۔ اور اسی سوچ کو شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر جیرارڈ اور آگے لے کر جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ حقوق کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تغییر نہیں مان سکتے۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، جیسے جیسے معاشرہ بدلتا ہے، انسان اور معاشرے کا رشتہ بدلتا ہے، تو حقوق کا تصور بھی تو بدلے گا نا۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں اصل نقطے پر۔ اگر یہ انسانی حقوق مطلق نہیں ہیں، آفاقی نہیں ہیں اور وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں جیسا کہ یہ سارے نقاد کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کس چیز پر کھڑے ہیں؟ مصنف کا سارا تجزیہ ہمیں اسی ایک بڑے اور بنیادی سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا موضوع ختم ہوتا ہے، اور اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔